اللہ جسے چاہے کشادہ روزی عطا فرما دے اور جسے چاہے تنگ کر دے. تو یہ ڈپارٹمنٹ اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے. ورنہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے تنگ کر دیا، وہ آپ سے کیوں کہتا کہ بھئی مجھے 500 روپے تیرے کو دینا پڑے گا تو تیرا کام کروں گا؟ اس کی خود کی روزی تنگ پڑی ہے بیچارے، اس کی خود کی تنگ پڑی ہے، وہ آپ کی کیا تنگ کرے گا؟ تو یہ تو قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جس کی روزی وہ چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے وہ کشادہ فرما دے. تو روزی کوئی باندھ نہیں سکتا. ہاں آپ کی روزی پر نظر لگ سکتی ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اسی لیے بڑے بوڑھے، بیٹا اس بچے کو بٹھا دیجئے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ بچے آنا جانا کرتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ایک بزرگ بڑی اچھی بات، پرانے زمانے کے کاٹھیاواڑ کے ایک تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے کیلا لے کر کے ریکڑی والے سے نکلنا تو کالی تھیلی میں نکلنا، سفید میں نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے سفید تھیلی میں سے کیلا نظر آ جائے اور کسی کی نظر پڑ جائے. کہتے تھے لوگ. تو نظر بڑی خطرناک چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر انسان کو موت تک لے جاتی ہے اور پتھر کو پھاڑ دیتی ہے. یہ نظر میں تک. اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، جب کسی عام انسان کی بری نظر پڑ جائے تو اس کی نظر سے پتھر پھٹ سکتا ہے، تو اللہ والوں کی نظر کرم پڑ جائے تو بگڑی بھی بن سکتی ہے. جب تم یہ مانتے ہو کہ بری نظر کسی کی پڑ جائے، گاڑی پہ لکھ کے نکالتے ہو بری نظر والے تیرا منہ کالا، یہ سب لکھا ہوا رہتا ہے. تو جب نظر کی مائیں بچے کو کالا ٹیکا لگا کر نکالتی ہیں، کسی کی نظر پتا چلا نظر کی تاثیر ہے. تو عام انسان کی نظر کی اتنی طاقت کے پتھر کو پھاڑ دے، صحت مند کو بیمار کر دے، تو اللہ والوں کی نظر کی کیا عالم، ان کی نظروں کا کیا ہے. اسی لیے سرکار فرماتے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو لگام دو اور ولی کے پاس جاؤ تو دل کو لگام دو کہ وہ تمہاری دل کی دھڑکنوں کو دیکھ رہے ہیں. تو بری نظر سے روزی تنگ ہو سکتی. تنگ سے مراد یہ ہے کہ کاروبار ٹھپ پڑ سکتا ہے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر دیا کرو، اللہ بری نظر سے ان کی حفاظت فرمائے گا. ایسے ہی آپ جب بھی کاروبار کے لیے جائیں، دکان کھولیں، آیت الکرسی پڑھ کر کے آپ پھونک دیں، انشاءاللہ بری نظر سے اللہ حفاظت فرمائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھی زندگی ہر کوئی چاہتا ہے، اور اچھی زندگی کی خواہش لڑکی کو بھی ہے لڑکے کو بھی ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کے اندر خزاں آئے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار ہی بہار ہو، سکون ہی سکون ہو، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہ ہو. لیکن اب ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے نزدیک اچھی زندگی ہے کیا؟ پہلے یہ بتاؤ. یہ سوال میرا آپ سے ہے. آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں تو آپ کے نزدیک اچھی زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، ویاخیا کیا ہے، تعریف کیا ہے، تو زیادہ تر لوگ یہی جواب میں کہیں گے کہ اچھی زندگی سے مراد یہ ہے کہ تندرست ہوں، کھاتے پیتے ہوں، گھر میں ساری چیزیں ہوں، کوئی قسم کا ٹینشن نہ ہو، یہ اچھی زندگی ہے.
جیسے صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بتاؤ مل مفلس، صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا تھا سرکار جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے جو دنیا میں نیکی بھی کرے، عبادت اور ریاضت بھی کرے، لیکن جب قیامت میں وہ آئے گا تو اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت میں سب خالی ہو جائے گا اس کا معاملہ۔ کس وجہ سے؟ نیکی کی، عبادت کی، ریاضت کی، سب ختم کیسے ہوا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں کسی کو گالی دیا ہوگا تو اس کی نیکی اٹھا کر اسے دے دی جائے گی، خالی کڑکا ہو گیا وہ۔ اور اگر نیکیوں سے کام پورا نہیں ہوا تو جس کو گالی دیا تھا اس کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو سرکار فرماتے ایسا بندہ جو نیکی کرنے کے بعد قیامت میں آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ بندہ در حقیقت مفلس۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، مفلس وہ ہے جس کے پاس اعمال نہ ہو۔ اصل معاملہ یہ ہے۔ تو اب اچھی زندگی کسی سے بھی پوچھو کہ اچھی زندگی کسے کہتے ہیں، تو اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھے کپڑے ہوں۔ عورتوں سے پوچھا جائے تو کہیں گے زیورات ہو، ڈائمنڈ کے سیٹ ہوں، یہ ہو وہ ہو، فرنیچر ہو، یہ ساری چیزیں ہوں۔ مردوں سے کہیں تو گاڑی بنگلہ، ساری چیزیں، یہ اچھی زندگی۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے جتنی سکون کی نیند میں مزدوروں کو سوتے دیکھا ہے، بنگلے والے کو سوتے نہیں دیکھا۔ تو پتہ چلا اچھی زندگی کچھ اور ہے۔ اچھی زندگی اسے کہتے ہیں کہ طبیعت کو قرار ہو اور سکون ہو، سکون۔ اب یہ زندگی کیسے ملے گی؟ میں ترتیب وار سمجھاؤں گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اچھی زندگی کیسے ملے گی؟ اب اگر کوئی کہے کہ بنگلہ گاڑی اس سے اچھی زندگی، تو بیچارہ غریب تو کبھی اچھی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ نہیں، قرآن نے ضابطہ عطا کیا، من عمل صالحا، جس نے نیک کام کیا، جس نے نیک کام کیا، اب وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، تو مولا فرماتا ہے ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے، اللہ اچھی زندگی عطا کرے گا۔ لیکن یہاں میں آج آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کہیں گے مولانا نماز پڑھنے پڑھانے والے بھی بے چین نظر آتے ہیں، اچھے اعمال ہیں ان کے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے یہاں جتنے بھی علماء اور ائمہ موجود ہیں، اگر مجھے معاف کر دیں تو میں ایک بات آپ کو ان کے حوالے سے عرض کروں۔ تقریباً ہمارے علماء کے ساتھ ہماری عوام کا سلوک کچھ اس طرح کا رہتا ہے کہ الا ماشاءاللہ سب کی پوزیشن ایسی نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی امام کو اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے تو کسی سیٹ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ گھر میں کوئی بڑا معاملہ پیش آ گیا، گھر لینا ہے، شادی کرنی ہے، تو تنخواہ اتنی لیمیٹڈ ہوتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ آپ کہتے ہیں جو نیک عمل کرے اس کی زندگی اچھی، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے نیک اعمال ہیں، پھر ان کی زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کی زندگی تو اچھی ہی ہے کہ اعمال میں گزر رہی ہے، اچھے عمل میں گزر رہی ہے، نیک کام کرنے میں گزر رہی ہے۔ لیکن اچھے عمل کی تعریف محدثین اور مفسرین نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اچھا عمل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اسی لیے نیکی صرف اچھا عمل نہیں ہے،
کہ نیکی کے عوض کے اندر اچھی زندگی ملے. اچھی زندگی اللہ اسے عطا کرتا ہے جس کا معاملہ یہ ہو کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اچھی زندگی عطا فرماتا ہے. الحمدللہ یہاں اس حوالے سے واضح کر دوں کہ بہت ساروں کو اللہ اچھے اعمال کا اجر دنیا میں دے دیتا ہے, اور بہت ساروں کے لیے اللہ اجر آخرت میں رکھ چھوڑتا ہے. انہیں قیامت میں اللہ عطا کرے گا, اور اس شان سے عطا کرے گا کہ کسی کی بخشش کا ذریعہ اللہ ان کو بنائے گا. اسی لیے علماء کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا, جانے نہیں دیا جائے گا. جب وہ عرض کریں گے مولا سب جا رہے ہمیں بھی جانے کی اجازت دے, تو میرا رب فرمائے گا نہیں, آج تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے. دنیا میں اگر کسی نے تم کو وضو کے لیے پانی بھی لا کر دیا ہو نا, اور وہ اگر گناہ کی وجہ سے جہنمیوں کی لائن میں ہو, تو اس کو جہنمیوں کی لائن سے نکالو, ہاتھ پکڑو, لے کر جنت میں چلے جاؤ. تو ان کی پریشانی کو جو دور کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں ان کے ذریعے نجات کا سامان بنا دیا کرتا ہے. اب آئیے سمجھنے کی کوشش کریں. عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. آج کل سچویشن یہ ہے کہ مسلمان بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ مولانا نیک کام کرتے ہیں تو پریشانیاں معاذ اللہ آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں. جب غلط کرتے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا, نیکی کرنا شروع کیا تو پریشانیاں. العیاذ باللہ. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نیکیاں اپنے ساتھ پریشانی نہیں لاتی. ہماری سوچ بودی بن چکی ہے, اور وہ سوچ بودی کیا ہے کہ ہم اپنی نیکی کا بدلہ زمین پر ہی چاہتے ہیں, اور آخرت کے لیے ہم کچھ نہیں چاہتے. اور اللہ والوں کی سوچ یہ ہوتی, وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ وہ آخرت میں بھی چاہا کرتے تھے. تو ان کی زندگی بڑی پرسکون گزرا کرتی تھی. خود حضرت امام اعظم کو دیکھیں آپ, رو رہے تھے داڑھی پکڑ کر, اور روتے ہوئے کہتے ہیں کیا دنیا کی یہ زندگی ہے جس نے الجھا کے رکھ دیا. اور اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی, کتنی نیکیاں کہ امام اعظم کا مزار شریف اس وقت بغداد میں جہاں پر ہے, اس جگہ پر امام اعظم نے 6000 قرآن مقدس ختم کیے, اور کئی سالوں تک امام اعظم پوری رات ستون کی طرح کھڑے رہتے ہوئے رات بھر انہوں نے عبادت میں گزاری. اب آپ سنیے وہ امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے, اور پھر یہ کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے کوئی ایسی نیکی نہ ہو سکی جس سے میں خدا کو راضی کر سکوں, عاجزی کے طور پر. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنی بھی نیکیاں کرو, توجہ چاہوں گا اور بالکل دل و دماغ میں اس بات کو محفوظ کر لو, جتنی بھی نیکی کرو اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے یہ تمنا نہ رکھو, بلکہ یہ تمنا رکھو کہ میرا مولا راضی ہو جائے. یہ ہے اصل نیکی, بلکہ نیکی کی جان یہ ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. تو نیکی کر کے ہم اگر پریشان ہیں, آج بہت سارے لوگ نیکی کر کے پریشان ہیں, عوام کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں. نیکی کا بدلہ اللہ کی رضا مانگو کہ مولا تو راضی ہو جائے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رب نے کوہ طور پر اپنی قوم کے ساتھ آنے کے لیے فرمایا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلے, اور جب نکلے تو قوم پیچھے رہ گئی, موسیٰ علیہ السلام آگے ہو گئے. اور ظاہر سی بات ہے
کہ کہاں نبی کا چلنا اور کہاں امتی کا چلنا. نبی کے چلنے کی برابری تو امتی نہیں کر سکتا. آپ آگے نکل گئے تو جلدی جب کوہ طور پر پہنچے تو میرے مولا نے فرمایا لما تعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے آنے میں جلدی کیوں کر دی؟ کہاں ہے تیری قوم؟ آنے میں جلدی کیوں کر دی؟ کہاں ہے تیری قوم؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے. عرض کرتے ہیں قال ہم اولائی علی اثری، میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے. اور میرے مولا تو نے پوچھا ہے کہ میں جلدی کیوں آیا، تو میرے جلدی آنے کا مقصد بس ایک ہی ہے کہ میرے مولا میں جلدی اس لیے آیا. قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، میں جلدی اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ کوئی کام اپنی خوشی کے لیے یا دنیا میں اجر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ تبلیغ کا کام، دعوت دین کا کام بھی دنیا کے لیے نہیں. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، بس میری قرابت داروں سے محبت کرنا. دیگر انبیاء نے کہا کہ ہم اگر تمہارے پاس دین کی دعوت پیش کرتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو ہمارا مولا ہمیں عطا فرمائے گا. تو اللہ والوں کا سب کام، بلکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو زبان سے خالی کہتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، کہتے ہیں نا. اس لیے کہ مجھے نکاح کی طرف آنا ہے تھوڑا سا، میں سمجھاتا ہوا تمہید کے ساتھ چلوں. کہتے ہیں نا 2 رکعت فرض منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس نیت سے پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہو نماز پڑھتے ہیں. اب یہ تو زبان سے کہتے ہیں لیکن سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی کہ ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے فرض سے سبکدوشی کے لیے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو مال ملے گا، کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا، پتہ نہیں کیا کیا نیت. یہ واسطے اللہ تو صرف زبان سے کہا جا رہا ہے، پریکٹیکل زندگی میں اگر دیکھیں تو کہیں دور تک اللہ کے لیے کام ہمارا نظر نہیں آئے گا. حج کس کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، بلکہ حضور نے تو یہاں تک کہہ دیا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. یہ حضور کی زندگی تھی، کچھ بھی اپنے لیے نہیں، ہر کام میں اللہ کی رضا، ہر کام میں اللہ کی رضا. اب یہاں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب چیزوں کے لیے نیت ہے، روزے کے لیے نیت، حج کے لیے نیت، زکوٰۃ کے لیے نیت، نماز کے لیے نیت، نکاح کے لیے کیا نیت ہے؟ تو اگر امت مسلمہ سے سوال پوچھا جائے کہ نکاح کے لیے کیا نیت ہے، تو سوائے خواہش پوری کرنے کی اور کوئی تمنا دل و دماغ میں نہیں ہوتی اور نہ کوئی نیت ہوتی ہے. یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر، بلکہ صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صرف خواہش پوری کرنے کی نیت سے نکاح کر رہا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اس لیے جب نکاح کرو تو پہلے یہ ارادہ کرو ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، نبی کی سنت. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو نکاح سے پہلے کئی نیتیں بتائیں. آپ فرماتے نکاح سے پہلے یہ نیت کرو کہ ہم اس لیے نکاح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے جو اولاد عطا فرمائے اس اولاد کو اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ بیوی کے منہ کے اندر حلال کا لقمہ رکھیں تاکہ اللہ اس پر ہمیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے.
ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں، بلکہ ایک مقام پر حضور نے فرمایا اللہ اکبر، یہ ہر دولہا دلہن اور ہر شادی شدہ ذہن کے اندر رکھے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے خود سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ان کی ضرور مدد کروں گا۔ خود سے اللہ پر کوئی لازم نہیں کر سکتا، اللہ نے خود سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناکح الذی یرید بہ العفاف، نکاح کرنے والا اس نیت سے نکاح کرے کہ میں اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھوں گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی مدد کا ذمہ اللہ نے خود سے اپنے اوپر لے لیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ ہے کوئی ایسی نیت کرنے والا؟ الا ماشاءاللہ۔ بلکہ نکاح کے وقت ہی نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا سسٹم ہوتا ہے اور کیا کیا گانے گائے جاتے ہیں اور کیا کیا گناہ ہوتے ہیں، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ تو دامن کو پاک رکھنے کی نیت تو نکل گئی، بس خواہش پوری کرنا، اس کے علاوہ نتھنگ، کوئی چیز نہیں۔ تو نکاح سے پہلے یہ نیت، بلکہ یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ کثرت امم پر حضور فخر فرمائیں گے تو نکاح کے ذریعے اللہ مجھے اولاد عطا کرے گا، تو میری اولاد کی وجہ سے قیامت میں حضور کثرت امت پر فخر کریں گے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔